السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ریاستی چیف سیکرٹری کے رام کرشنا راؤ نے بھاری صنعتوں میں آتش زدگی کے واقعات کی روک تھام اور مزدوروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سرکاری مشنری کو مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے آگ سے بچاؤ کی پیشگی اقدامات اور حفاظتی لائحہ عمل پر مبنی ایک جامع مینول تیار کرنے کی ہدایت بھی جاری کی۔ ڈاکٹر BR امبیڈکر ریاستی سیکرٹریٹ میں سیگچی انڈسٹریز میں پیش آئے حالیہ حادثے کے بعد اب تک کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں حادثے میں جاں بحق مزدوروں کے لواحقین کو ایکس گریشیا ادائیگیوں اور عدالت میں جاری مقدمات کی پیش رفت پر متعلقہ محکموں کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے ہدایت دی کہ ریاست بھر کی بڑی، درمیانی اور چھوٹی صنعتوں میں ریاستی اور ضلعی سطح پر مختلف محکموں کے تال میل سے مشترکہ انسپیکشن ٹیمیں تشکیل دی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ صنعتوں میں باقاعدہ نگرانی کے نظام کو مضبوط بنایا جائے تاکہ آتش زدگی جیسے واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکے۔ کیا آپ وزن بڑھنے سے پریشان ہیں؟ کیا ڈائٹنگ اور ایکسرسائز کے باوجود فرق نظر نہیں آ رہا؟ اب فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹون جو آپ کے جسم کے میٹابولزم کو بہتر بناتے ہیں، اضافی چربی کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور پیٹ کی ضدی چربی کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ ایک قدرتی اور محفوظ پروسیس ہے جو آپ کے جسم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ آج ہی فاطمہ شیرازی ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ فاطمہ شیرازی، کیونکہ ویٹ لاس ایک مسئلہ نہیں، ایک پروسیس ہے۔ تلنگانہ تحریک کاروں کی آتما گورو سبھا خودداری اجلاس کے دوران پہلے مرحلے میں سینئر تلنگانہ تحریک کار پیدی شری راملو کو تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر تلنگانہ جاگرتی کے صدر کلوا کنٹلا کویتا نے انہیں شال پوشی اور یادگاری اعزاز کے ساتھ سرفراز کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کلوا کنٹلا کویتا نے کہا، تلنگانہ ریاست کی تشکیل بے شمار قربانیوں اور جدوجہد کا نتیجہ اور ان تحریک کاروں کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جنہوں نے اپنی زندگی اس مقصد کے لیے وقف کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پیدی شری راملو جیسے کارکنان تلنگانہ کی تاریخ کا قیمتی سرمایہ اور نئی نسل کے لیے مشعل راہ۔ اجلاس میں موجود دیگر قائدین اور کارکنان نے بھی پیدی شری راملو کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ مقررین نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ تلنگانہ کے وقار اور عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ حیدرآباد کے اندرا پارک کے قریب انڈیا امریکہ مجوزہ تجارتی معاہدے کے خلاف مزدور اور کسان تنظیموں کی جانب سے ایک بڑی ریلی اور دھرنا منعقد کیا گیا۔ اس احتجاجی پروگرام میں TPCC صدر اور MLC مہیش کمار گوڑ نے شرکت کرتے ہوئے مظاہرین سے اظہار یکجہتی کیا۔ اس موقع پر مہیش کمار گوڑ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی تجارتی معاہدہ ملکی صنعتوں، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں، کسانوں اور مزدوروں کے مفادات کو داؤ پر لگا کر نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جب ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ایسے وقت میں غیر ملکی کمپنیوں کو زیادہ ترجیح دینا مستقبل میں سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا امریکہ تجارتی معاہدہ نافذ ہوتا ہے تو زرعی شعبے بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں، کسانوں کی پیداوار کو بین الاقوامی منڈی میں سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑے گا اور ممکن ہے کہ انہیں مناسب یا کم از کم امدادی قیمت بھی نہ مل سکے۔ مزدور اور کسان تنظیموں نے خدشہ ظاہر کیا کہ مزدوروں کے حقوق، اجرت کے تحفظ اور روزگار کی سلامتی کے حوالے سے وضاحت کے بغیر کسی معاہدے کو حتمی شکل دینا مناسب نہیں۔ واٹر بورڈ کی حدود کو کیور اربن ریجن تک توسیع دیتے ہوئے حکومت نے ادارے کی اثر نو تنظیم نو مکمل کر لی ہے۔ توسیع منصوبے کے تحت واٹر بورڈ کو GHMC کے طرز پر زون، سرکل، سب ڈویژن اور وارڈز میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کے بعد ادارہ ایک نئے انتظامی ڈھانچے کے ساتھ سامنے آیا۔ انتظامی سہولت اور شہری خدمات کو مزید مؤثر بنانے کے مقصد سے واٹر بورڈ کو 3 نئے زونز حیدرآباد، سائبرآباد اور ملکاج گری میں تقسیم کیا گیا۔ ORR تک تیزی سے پھیلتے شہری علاقوں میں بہتر نگرانی اور عوامی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے یہ اہم فیصلہ لیا گیا۔ حکومت نے موجودہ
موجودہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر مینک متل کو ترقی دے کر جوائنٹ مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر کیا ہے۔ اسی طرح نئی تقسیم کے مطابق پنکج کو ملکاجگری زون، سمراٹ اشوک کو حیدرآباد زون اور سنتوش کو سائبرآباد زون کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر مقرر کرتے ہوئے احکامات جاری کیے گئے۔ ترقی پانے کے بعد مینک متل نے خیرآباد میں واقع واٹر بورڈ کے صدر دفتر میں جوائنٹ ایم ڈی کے طور پر عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ اسی طرح تینوں نئے ای ڈیز پنکج، سمراٹ اشوک اور سنتوش نے اپنے اپنے زونز میں ذمہ داریاں سنبھالی۔ اس موقع پر نئے جوائنٹ ایم ڈی اور ای ڈیز نے واٹر بورڈ کے ایم ڈی اشوک ریڈی سے ان کے چیمبر میں ملاقات کر کے خیرسگالی کا اظہار کیا۔ ایم ڈی نے انہیں مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اے سی پی چار مینار پی چندرشیکھر نے آئندہ رمضان تہوار کی تیاریوں کے سلسلے میں حلیم بھٹی کے منتظمین، ہوٹل مینیجرز اور دکانداروں کے ساتھ ایک رابطہ میٹنگ کی۔ میٹنگ میں ایس ایچ او حسینی عالم، ایس ایچ او ٹریفک پی ایس چار مینار اور چار مینار کے ایس آئی اور حسینی عالم پی ایس نے شرکت کی۔ بعد ازاں اس دوران مندرجہ ذیل امور زیر بحث آئی، جس میں متعلقہ تھانے کو پیشگی اطلاع دینا اور اعلیٰ افسران سے اجازت لینا، ہوٹلوں، فنکشن ہالز، کپڑے اور زیورات کے شو رومز جیسے بڑے اداروں کے لیے داخلے اور باہر نکلنے کے انتظامات، حلیم بھٹی کی تعمیر کے دوران حفاظتی اقدامات، سی سی ٹی وی کیمروں کی اہمیت، آگ بجھانے والے آلات، آگ کے حادثات کو روکنے کے لیے، ٹریفک جام کو روکنے کے لیے پارکنگ کی جگہیں مقرر کیا جانا۔ سائبرآباد کی 24ویں یوم تاسیس کی تقریبات کے موقع پر سائبرآباد کے پولیس کمشنر ڈاکٹر ایم رمیش نے قومی پرچم لہرایا اور پولیس افسران اور عملے کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے سی پی نے یاد دلایا کہ سائبرآباد پولیس کمشنریٹ، جو سائبرآباد میٹروپولیٹن ایکٹ کے تحت 2003 میں قائم ہوا تھا، تیزی سے ترقی پذیر شہری علاقوں کی خدمت کرنے والا ایک سرکردہ شہری پولیسنگ نظام بن گیا۔ ایم مہندر ریڈی نے اس وقت کے پہلے سائبرآباد پولیس کمشنر کی حیثیت سے چارج سنبھالا اور ان کے 23 سالہ دور میں پولیس کی محنت، پسینے اور قربانی نے علاقے کی ترقی میں کلیدی رول ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ سائبرآباد میں تعمیر ہونے والی ہر عمارت اور کیے گئے ہر ترقیاتی کام میں سائبرآباد پولیس کی خدمات لازوال ہیں، اور انہوں نے قومی پرچم کو گواہ بنا کر عوامی خدمت کے لیے مزید لگن کے ساتھ کام کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ نہرو زوالوجیکل پارک حیدرآباد میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد عمل میں آیا، جہاں نصر گرلز اسکول خیرآباد حیدرآباد کی طالبات اور انتظامیہ نے جنگلی حیات کے تحفظ اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے ایک قابل تحسین اقدام کیا۔ اس موقع پر نواب میر قطب الدین خان، چیئرمین نصر ایجوکیشن سوسائٹی، بیگم سلوا خان، ڈائریکٹر نصر ایجوکیشن اکیڈمی، میر محی الدین محمد، ڈائریکٹر اکیڈمکس و پرنسپل نصر اسکول، اور میر جمال الدین حماد، ایگزیکٹو ڈائریکٹر فائنانس نصر ایجوکیشن سوسائٹی، طلبہ اور انتظامیہ کے ہمراہ نہرو زو پہنچے۔ انہوں نے جے وسنتا آئی ایف ایس کیوریٹر نہرو زوالوجیکل پارک کو 3 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا، جو افریقی شیر کریتھن عمر تقریباً 7 سال نر کو 1 سال کے لیے گود لینے کے تحت دیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نواب میر قطب الدین خان نے زو انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے جنگلی حیات کو گود لینے کا موقع فراہم کیا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے نافذ کیے گئے نئے لیبر کوڈز کے خلاف ملک بھر میں شدید احتجاج دیکھنے میں آ رہا۔ انہی لیبر کوڈز کے خلاف ملک گیر سطح پر ایک روزہ ہڑتال کا انعقاد کیا گیا۔ عادل آباد میں بھی آل انڈیا انشورنس امپلائیز ایسوسی ایشن کی اپیل پر ایل آئی سی ملازمین نے کام کاج ٹھپ رکھتے ہوئے ہڑتال میں حصہ لیا۔ اس موقع پر ایل آئی سی ملازمین یونین عادل آباد شاخ سیکرٹری ایم چندرشیکھر گوڑ نے مطالبہ کیا کہ مرکزی حکومت فوراً نئے لیبر کوڈز کو واپس لے۔ انہوں نے کہا کہ محنت کشوں نے 150 برسوں کی جدوجہد کے بعد جو حقوق حاصل کیے تھے، ان نئے قوانین کے ذریعے انہیں ختم کیا جا رہا۔ انہوں نے بتایا کہ ایل آئی سی میں 3rd اور 4th گریڈ ملازمین کی بھرتی، انشورنس سیکٹر میں 100% ایف ڈی آئی کی مخالفت اور دیگر ذیل التوا مسائل کے حل کے لیے یہ ہڑتال کی جا رہی۔ اس احتجاجی پروگرام میں یونین صدر محمد نصیر الدین، نائب صدر گادرلا گنیش کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ I see a struggle path. Struggle path, struggle path. I see a long live. Long live, long live. I see a long live. Long live, long live. اے
APCC चीफ वाईएस शर्मिला रेड्डी मनरेगा तहफ़्फ़ुज़ यात्रा के सिलसिले में जिले नेल्लूर पहुंच गई। मनुबोलू मंडल के अक्कमपेट गांव में मुनक़िदा मनरेगा तहफ़्फ़ुज़ सभा में उन्होंने शिरकत करके खिताब किया। अपने खिताब में वाईएस शर्मिला रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत को याद करते हुए कहा कि उनके दौरे में रियासत खुशहाल थी और अवामी फलाह के लिए बेशुमार स्कीमात मुतारिफ कराई गई। उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली से किसानों के लिए खेती बाड़ी जश्न की मानंद थी। आरोग्यश्री स्कीम गरीबों के लिए संजीवनी साबित हुई, जबकि फीस रिम्बर्समेंट स्कीम के जरिए लाखों नौजवान आला मुलाजिमतों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि 2006 में वाईएसआर की क़यादत में आंध्र प्रदेश में रोजगार जमानत स्कीम का आगाज हुआ था, जिसे इस वक्त के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया। उनके मुताबिक वाईएसआर के दौर में रियासत में 1 करोड़ 10 लाख जॉब कार्ड जारी थे और इस स्कीम से देही तरक्की को बड़ी तक़वियत मिली। साथ ही मजदूरों की हिजरत में भी कमी आई। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने ट्रेड यूनियनों के भारत बंद की हिमायत करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी अपने बयान में कहा है कि मुल्क भर में लाखों मजदूर और किसान अपने हुकूक के लिए सड़कों पर हैं, मगर उनकी आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा। राहुल गांधी के मुताबिक मजदूरों को अंदेशा है कि 4 नए लेबर कोड इनके बुनियादी हुकूक को कमजोर करेंगे। उन्होंने कहा कि रोजगार के तहफ़्फ़ुज़, उजरत और सोशल सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ ख़दशात बढ़ रहे। इसी तरह किसानों को ये फिक्र है कि हिंद अमेरिका अबूरी तिजारती मुआहदा उनकी रोजी रोटी पर मनफी असर डाल सकता है। उन्होंने मनरेगा का हवाला देते हुए कहा है कि अगर इस स्कीम को कमजोर या खत्म किया गया तो देही इलाकों का आखिरी सहारा भी खत्म हो सकता है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि जब किसानों और मजदूरों के मुस्तकबिल से मुतल्लिक़ फैसले लिए गए तो उनकी राय क्यों नहीं ली गई। उन्होंने वज़ीर आज़म से बराह रास्त सवाल किया कि क्या वो अब आवाम की आवाज़ सुनेंगे या फिर किसी ग्रुप की गिरफ्त बहुत मजबूत है। प्लास्टिक रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे आम हिस्सा बन चुकी है, लेकिन यही सहूलत अब सेहत के लिए बड़े खतरे के तौर पर सामने आ रही है। एक नई बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ में खबरदार किया गया कि अगर प्लास्टिक की पैदावार और इस्तेमाल का मौजूदा अंदाज जारी रहा तो साल 2040 तक दुनिया भर में इंसानी जिंदगी के 8 करोड़ 3 लाख से सेहतमंद साल कम हो सकते हैं। माहिरीन इसे सुस्त मगर खतरनाक गैर मरई वबाई बीमारी करार दे रहे। मुमताज तिब्बी जरीदे में शाये होने वाली तहक़ीक़ में प्लास्टिक के पूरी जिंदगी के दौरान होने वाले असरात की पैमाइश की गई। इस तहक़ीक़ में खाम तेल और गैस निकालने से लेकर प्लास्टिक की पैदावार, इस्तेमाल और कचरे को ठिकाने लगाने तक हर मरहले को शामिल किया गया। इस तहक़ीक़ की क़यादत लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन की एक टीम ने की। रिपोर्ट में कहा गया कि प्लास्टिक के खतरात सिर्फ कचरे तक ही महदूद नहीं बल्कि पैदावार के वक्त से ही शुरू हो जाते हैं। मुहक़्क़ीन के मुताबिक प्लास्टिक की पैदावार के हर मरहले पर जहरीले अनासर खारिज होते हैं। पैदावार के दौरान गैस और केमिकल हवा में जाते हैं। माइक्रो प्लास्टिक के ज़र्रात इस्तेमाल के दौरान खुराक और पानी में दाखिल हो जाते हैं। कचरे को जलाने या गलाने से जहरीला धुआं फैलता है। ये मरकबात सांस की बीमारियों, हार्मोनल अदम तवाज़ुन और कैंसर जैसे खतरात में इजाफा करते हैं। इसका मतलब है कि प्लास्टिक का असर पैदाइश से लेकर बुढ़ापे तक सेहत पर पड़ सकता है। आईटी कंपनियों के दबाव में मुकामी स्टॉक मार्केटों में इब्तदाई कारोबार में फरोख्त देखी गई और बीएसई का सेंसेक्स 400 पॉइंट से गिर गया। सेंसेक्स 265.21 पॉइंट्स की कमी के साथ 83,968.43 पर खुला और 438 पॉइंट्स तक टूट गया। खबर पढ़ने तक ये 384.96 पॉइंट्स यानी कि 0.46% गिरकर 83,848.68 पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स भी 47.15 पॉइंट्स फिसलकर 25,906.70 पर खुला और खबर पढ़ने तक 116.30 पॉइंट्स यानी 0.45% गिरकर 25,837.55 पर था। आईटी कंपनियों में भारी फरोख्त की वजह से निफ्टी आईटी इंडेक्स में 4% से ज्यादा की गिरावट रही। रियल्टी, केमिकल्स, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑयल एंड गैस सेक्टर के इंडेक्स में भी कमी हुई। दरअसल बैंकिंग
FMCG और मेटल ग्रुप के अशारिये इजाफे में थे। सेंसेक्स की गिरावट में इंफोसिस, TCS, HDFC बैंक, HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा और एटर्नल का सबसे ज्यादा रोल रहा। ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एयरटेल के हिस्स में इजाफा हुआ। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।